رانا ثناءاللہ صاحب، ایک طرف مسلم لیگ نون کہتی ہے جی کہ اب بات جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ سڑکوں پہ ہوگی، استعفوں کی بات کی جاتی ہے. دوسری طرف آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے جو ساتھی ہیں احسن اقبال صاحب، شاہد حقان رباضی صاحب، سردار ریاض صادق، سب نے جو تھی یہ آرٹیکل 73 اور 89 کی بحث میں بھی حصہ لیا، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے سے بائی الیکشن لڑنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا اب استعفے نہیں دینا چاہتی اور اسی لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک ہے اور کراچی سے بائی الیکشن بھی لڑ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے جو ہیں وہ اپوزیشن جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اور ان بلاک دے گی. جس دن اپوزیشن استعفے دے گی، اپوزیشن کا کوئی ممبر آن اپوزیشن بینچز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اندر نہیں بیٹھا ہوگا. اچھا، ایک منٹ یہاں پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی استعفے دے گی تو مسلم لیگ نون استعفے دے گی، ورنہ مسلم لیگ نون بھی استعفے نہیں دے گی؟ دیکھیں، استعفوں کا جو آپشن ہے، اگر اس میں تقسیم ہوتی ہے تو پھر یہ آپشن نہیں ہے. یہ آپشن جو ہے جو اس آپشن سے ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جلسوں کے مرحلے کے بعد، ریلیز کے مرحلے کے بعد، ہمارا یہ خیال ہے، پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے جس سے دیگر 8 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ سے جو ہے وہ پوری اپوزیشن کو باہر آ جانا چاہیے فار فری فیئر الیکشنز. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. پیپلز پارٹی یہ کہیں نہیں کہہ رہی کہ استعفے نہیں دینے چاہیے جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ وقت جو ہے، یا وہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے سیاسی طور پہ، کہ ابھی سڑک جو ہے وہ اتنی گرم نہیں ہے کہ استعفے جو ہے وہ دیے جائیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ ہوگا، اس آرگومنٹ کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا، اور پی ڈی ایم کے فیصلے کو ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اس فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اور جو سی کی میٹنگ ہے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ہمیں پورا یقین دلایا ہے کہ جو اس دن موقف تمام جماعتوں کا ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اس موقف کو وہ پورے خلوص کے ساتھ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ ہوگا وہ واپس آ کے بتائیں گے. اچھا رانا صاحب ذرا سنیں، آج حسن مرتضیٰ صاحب جو پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب، انہوں نے آج ایک بات کی ہے، ذرا سنیں اور پھر اس کا جواب دیں. پنجاب کے اندر تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہوتی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو منتخب اراکین ہیں، ان کی ایک کثیر تعداد جو 25-30 کے قریب بنتی ہے، وہ آج ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نے اتنے وعدے کیے تھے، کیوں نہیں آپ تبدیلی کی بات کرتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم آج بھی مسلم لیگ نون کو اور اپنے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف صاحب سے انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ بھی کریں گے. قوم کو ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عید کے تحفے کی شکل میں یہ تبدیلی دیں گے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، یہ حسن مرتضیٰ صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بات سے تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے. نہیں، دیکھیں، اس میں حسن مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی ہے، اگر 30 بندے پی ٹی آئی کے ایک گروپ کی شکل میں اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کرنے کو تیار ہیں، تو پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ان سے ایک قدم آگے ہو کے تیار ہوگی. اچھا. پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے ایک قدم آگے ہو کے تیار ہوگی. ہمارا یہ موقف ہے کہ شاید ابھی یہ صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے. اگر حسن مرتضیٰ صاحب کے پاس یہ نمبر ہے، اور وہ نمبر جو ہے وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. اس بات کو اتنا زیادہ اوپن کرنے اور پبلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تعداد حاصل ہو گئی تو بزدار صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. جی کائرہ صاحب. ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب. بات یہ ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب نے بین یہی کہا، اور ان کو بالکل وہیں رابطہ کرنا چاہیے. ان کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز صاحب ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ رابطے کر رہے ہیں، اور ہم حمزہ صاحب سے اس پہ ڈسکس کریں گے، ان سے رابطہ کریں گے. یقیناً
وہ بھی پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن سے رابطہ کر کے وہ ایک مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے، اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی وہ ان سے شیئر کریں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دونوں جماعتیں اگر مل کے کوشش کریں اور لوگوں کو یقین ہو کہ ان کا مستقبل سیکیور ہو سکتا ہے، تو یہ کوئی بڑا نمبر نہیں ہے۔ لوگ میر صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ اگر لوگ، آپ بھی جانتے ہیں، پبلک اگر تنگ ہو تو مجھے اس بات کا فکر ضرور ہے کہ کل میں نے پھر الیکشن میں جانا ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں اگر میرا حال خراب ہوگا تو میں اپنا مستقبل سیکیور کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری چھوٹی سی گزارش اس سے ہٹ کے ذرا، ابھی بات کر رہے تھے آپ علی محمد خان صاحب سے، آرٹیکل کی جو بنیادی طور پہ آئین کا جو بھی آرٹیکل ہے اس کی ایک بنیادی روح ہے۔ آرڈیننس جاری کرنے کا ایک لاجک جو ہے نا میر صاحب، وہ یہ ہے جس کو ہم نے ایک ریگولر ٹول بنا لیا ہے۔ روح اس کی یہ ہے کہ اگر اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اور آپ کو اچانک کسی لیجسلیشن کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ وہ امیڈیٹلی آرڈیننس جاری کر کے لیجسلیشن کر لیں، اور جو ہی اگلا سیشن ہو، 3 مہینے کے بعد نہیں، جو ہی اگلا سیشن ہو امیڈیٹلی آپ اس میں اس کو لے کر دیں۔ پرابلم یہ ہے آرڈیننس جاری ہوا، سیشن آ گیا ہے، آپ اس سیشن میں اس کو لے کریں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے، گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا کہ پرسوں سیشن کر رہے ہیں اور 1 دن پہلے آپ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں، تو یہ آئین کی اس روح کے متصادم ہے۔ آپ اس میں سے رستے ضرور نکال رہے ہیں کہ جی ہاں آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہونا اور چیز ہے، آرڈیننس جاری کرنے کی اخلاقی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے اور اس کی ٹیکنیکلٹی کیا ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ منی بل کے ذریعے، اگر آپ جس طرح انٹرپریٹیشن گورنمنٹ کی ہے، منی بل کے لیے آپ آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسز نافذ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسٹیٹ بینک کو ڈی ریگولیٹ کر دیا، آپ نے فلاں فلاں بجلی کے ریٹ بڑھا دیے۔ 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے تک آپ اس کو لیپس رکھیں گے، اور اب آپ گورنمنٹ کو اس اجلاس کی کارروائی بار بار اجلاس چلانا پڑے گا۔ یہ ہر مہینے اجلاس کریں گے تب بھی ان کے دن بڑی مشکل سے پورے ہوں گے، پہلے انہوں نے اجلاس نہیں کیے۔ اب ان اجلاسوں میں یہ پورا، اگر وہ آرڈیننس کو لے نہیں کرتے، آج نہیں، یہ فرض کریں 15 دن بعد اجلاس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی تماشا ہوگا، 1 دن اجلاس ہوگا، 2 دن چھٹی ہوگی، اس سارے کے اخراجات گورنمنٹ پہ پڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن 15 دن کے بعد جو نیا اجلاس ہوگا اس میں بھی لے نہیں کریں گے۔ اب اگر لے کر کے پاس نہیں ہوتا یا یہ لیپس ہو جاتا ہے، تو جو ٹیکس اس کے ذریعے لگے ہوں گے، جو لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ پڑا ہوگا یا ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوگا، اس کو تو آپ کسی طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور آپ بغیر اسمبلی کی اپروول کے 1 پائی کا ٹیکس نہ لگا سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے۔ اچھا